دوستو آپ کے مسائل اور ان کا جواب سنیں مفتی صاحب کو. شکریہ بھائی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تھا تو کوئی جو ہے وہ شیعہ سنی نہیں تھا تو وہ زمانہ پھر آپ لے آئیں تو پھر بھی کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا. اللہ ہم عہد کرتے وعدہ کرتے ہیں نبی والا زمانہ لے آئیں دوبارہ تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا. اور یہ ہوگا ایسے، وہ وقت آئے گا کہ ایک زمانے میں نبی ہوگا جب ہے تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا. اچھا، کیونکہ یہ تو نص قطعی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بالکل. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کے یہاں پہ گویا کہ اشاعت دین اور دفاع اسلام کرنا ہے. تو ان کے زمانے میں شیعہ سنی ہوگا ہی کوئی نہیں، اللہ نہ کوئی دیوبندی بریلوی ہوگا. سب ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوں گے. تو زمانہ نبوت میں اگر یہ چیزیں نہیں تھیں اور وہ زمانہ نبوت کا نظارہ دوبارہ دہرا دیا گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ دیکھو جب آفتاب ہوتا ہے آفتاب ہوتا ہے تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہر چیز روز روشن کی طرف واضح ہے. تو جھگڑا تو تب شروع ہوتا ہے جب روشنی نہیں ہوتی، آفتاب روشن نہیں ہوتا تو پھر انسان چراغوں سے لے کے کونے قدرت میں چیزیں ڈھونڈتا ہے نا. کوئی کہتا مجھے مل گئی، کوئی کہتا نہیں ملی. تو جب زمانہ نبوت کا آفتاب روشن تھا تو شیعہ سنی کیوں بننے تھے، بریلوی دیوبندی کیوں بننے تھے، کوئی اختلاف کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ آفتاب خود موجود ہے، سب اس سے روشنی لے کے منزل پہ پہنچ رہے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے آفتاب نبوت سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کر لو، کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آفتاب نبوت کے ہوتے بھی صحابہ میں جب آپس میں نظریاتی اختلاف ہوا اور نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا، صحابہ میں اختلاف ہوا اور دو صحابہ کی جماعت ایک دفعہ بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب فلاں قبیلہ بنی ساعدہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھو، یہ کہا. اب وہ جب لشکر چلا ہے، کبھی لشکر چلا ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اتنا تیز رفتار نہیں چل سکا کہ عصر کی نماز کے وقت راستے میں ہو گیا، پہنچ نہیں پائے. اب اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ بھئی دیکھو نبی نے فرمایا تھا عصر کی نماز آپ نے وہاں پڑھنی ہے تو لہذا ہم تو وہی نماز پڑھیں گے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، وہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی تیز رفتار آپ چلیں کہ آپ کو عصر وہاں مل جائے، لیکن اب ہم نہیں چل پائے، سفر کی جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے ہم رہ گئے تو نماز عصر کا ہو گیا، قضا کی اجازت نہیں ہے، اب ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. اب دو جماعتیں بن گئی. آفتاب نبوت کا زمانہ ہے، دو جماعتیں بن گئی. ایک نے وہیں جماعت پڑھی اپنی عصر اور ایک نے نہیں پڑھی اور وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھی. اب جب یہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا مدعا رکھا کہ یہ ہوا تھا. آپ مسکرائے، فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا. اچھا، ماشاءاللہ. تو گویا کہ اشارہ فرما دیا، ایک نے میرے الفاظ پہ عمل کیا، ایک نے میرے منشا پہ عمل کیا. جو الفاظ سے کہ اثر وہاں پڑھنی ہے تو انہوں نے الفاظ پہ عمل کیا، تم انہوں نے بھی ٹھیک کیا. اور دوسرا میرا منشا سمجھ گئے کہ اتنا تیز چلنا چاہیے تھا کہ اثر وہاں ملتی نہیں چل سکے تو قضا کرنے کی اجازت نہیں تھی، تم نے بھی ٹھیک کیا. تو نبی نے دونوں کی تسبیح فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی نیت سے، سچی نیت دین پہ عمل کی ہو، دین سے فرار کی نیت نہ ہو، تو اتباع دین کی نیت ہو، پھر آپ نظریاتی اختلاف کر کے کسی موقف پہ پہنچے تو نبی نے زندگی میں بتا دیا کہ یہ میرے لیے قابل قبول ہے. سبحان اللہ، بالکل واضح. لہذا بعد کے جتنے سلسلے بنے ہیں، مالکی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ تو دین کی اتباع کی نیت سے یہ سلسلے بنے ہیں. فرار من الدین کے لیے نہیں بنے، اتباع دین کے لیے بنے ہیں. اور نبی زندگی میں یہ سرٹیفکیٹ دے گئے ہیں کہ اتباع دین کی نیت سے جو ایسے اختلاف کرے گا وہ سارے کے سارے میری نظر میں صحیح ہیں.